اپوزیشن لیڈر کے معاملے سمیت دیگر اہم پارلیمانی امور پر بڑی مشاورت اسپیکر قومی اسمبلی نے دوران اجلاس اپوزیشن رہنماؤں کو اسپیکر چیمبر میں بلا لیا۔ عامر ڈوگر، اسد قیصر اور بیرسٹر گوہر کو بھی ساتھ آنے کی دعوت۔ ایاز صادق کی جگہ ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کی نشست سنبھال لی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا۔ ہم نے کاغذات جمع کروائے ہیں، کل تک تصدیق ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، اسپیکر آفس کے باہر گفتگو۔ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو مکمل پروٹوکول دیا۔ خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت منفی بیانات دیتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی لوگوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ چاہتے تھے کہ سندھ حکومت جلسہ گاہ بھر کر دے، خیبر پختونخوا حکومت امن و امان پر توجہ مرکوز کرے۔ سہیل آفریدی کا سرحد پار دہشت گردی کا ثبوت مانگنا مزاح کا خیز ہے۔ ملک میں واٹس ایپ اکاؤنٹس پر سائبر حملے خطرناک حد تک بڑھنے کا انکشاف۔ قومی ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے اکاؤنٹس ہائی جیک ہونے کا الرٹ جاری کر دیا۔ نیشنل سرٹ کے مطابق کاروباری اور دفتری واٹس ایپ اکاؤنٹس بھی شدید خطرے میں ہیں۔ سائبر مجرم جعلی کالز، فیک لنکس، او ٹی پی اور کیو آر کوڈز کے ذریعے اکاؤنٹس پر قابض ٹیلی کام اہلکار یا جاننے والے بن کر صارفین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی 4 روپے 59 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ پیٹرول 4 روپے 59، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر کمی۔ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 8 پیسے، مٹی کے تیل 1 روپے 82 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ اوگرا قیمتوں میں رد و بدل سے متعلق سمری وزیر اعظم کو ارسال کرے گا۔ امریکہ کی ایران کو پھر دھمکی، معاشی جنگ بھی چھیڑ دی۔ ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% امریکی ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ حکم فوری نافذ ہوگا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی آپشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سفارتی ترجیح مگر طاقت کا استعمال ہرگز امکان نہیں۔ تہران حکومت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ آئندہ کیا قدم اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں شدت، ایران پر امریکی حملے کے منصوبے کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایرانی جوہری اور میزائل سائٹس کے نشانے کا آپشن دے دیا، جس میں سائبر حملے اور داخلی سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کے امکانات بھی شامل ہیں۔ جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا جواب ماضی سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایران کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ملک میں احتجاج جان بوجھ کر خونی بنایا گیا تاکہ ٹرمپ کو مداخلت کا جواز مل سکے۔ دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ ملک بھر میں صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایران میں مظاہرین کے خلاف مبینہ سخت کارروائی کا الزام۔ ایرانی سفارتکاروں اور نمائندوں پر یورپی پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی عائد۔ صدر یورپی پارلیمنٹ روبرٹا میٹسولا نے ایکس پیغام میں لکھا کہ اب معمول کے حالات پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ پارلیمنٹ ایسے حکومتی اہلکاروں کو جگہ نہیں دے گی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تشدد، جبر اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو جاری رکھا۔ ایرانی عوام نے امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں ناکام بنا دی۔ وطن اور اعلیٰ قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر لاکھوں افراد جمع۔ حکومت کے حق میں نعرے بازی۔ غیر ملکی مداخلت کے خلاف شدید احتجاج۔ مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا آج دوسرا روز۔ حکومت کے حق میں عظیم ریلیوں نے غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ آیت اللہ خامنائی کا ملک گیر مظاہروں پر ایرانی قوم کو خراج تحسین۔ دشمن قوتیں ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اندرون ملک کرائے کے ایجنٹوں کو استعمال کرنا چاہتی تھی۔ ایرانی عوام نے ان سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ نیو یارک میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ امریکی صدر اور ان کی انتظامیہ کی پالیسیز کے خلاف نعرے بازی۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ سینکڑوں اسرائیلی شہری تل ابیب کے حبیمہ اسکوائر میں جمع۔ مظاہرین کا عدالتی اصلاحات کا مطالبہ۔ ایران کی صورتحال پر چین کا اظہار تشویش۔ تہران سے قومی استحکام برقرار رکھنے کی امید کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ چین ہمیشہ سے دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ تمام اقوام کی خود مختاری اور سلامتی کو بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل تحفظ دیا جانا چاہیے۔
ईरान की कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान और ईरान का राब्ता। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान में मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पायदार मुकालमे की अहमियत का इआदा। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। वज़ीर आज़म ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 89(2)B के तहत सदर को ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा। वज़ीर आज़म ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ का मामला सुलझ गया। हुकूमत महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर अज़मत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुशावरती अमल का आगाज कर दिया। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, जो दरख्वास्त दी है उसकी तस्दीक कर ले। हमारे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई हैं, आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी मजीद सख्त। 55 मिलियन वीजों के जायजे के बाद बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने 1 लाख से जायद वीजे मंसूख कर दिए। 8000 गैर मुल्की तलबा भी इस इक़दाम की जद में आ गए। 2500 वर्क वीजा होल्डर्स के वीजे खत्म। जराइम पेशा अनासिर और कानूनी खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन। मनशियात, तशद्दुद और बदनवानी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कोयटा में अहम शराहों पर पार्किंग की ममानियत के बावजूद ट्रैफिक। मोटरसाइकिलें फुटपाथों पर खड़ी हैं। शहरी परेशान। पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना से आमदोरफ्त मुतासिर। शहरियों का इंतजामिया से मोटरसाइकिल पार्किंग के बेहतर इंतजामात का मुतालबा। क्या खाए क्या पकाए, गरीब आदमी कहाँ जाए। कराची में गैस नायाब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस फील्ड्स बंद होने से शहर में गैस की किल्लत मजीद बढ़ गई। मलीर, सऊदाबाद, नॉर्थ कराची, PIB कॉलोनी, नाजमाबाद, शादमान टाउन में गैस का बहरान। अवाम परेशान। मुल्क भर में मौसम इंतहाई सर्द। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का डेरा। गिलगित में मौसम साफ रहने के बावजूद दोबारा बादल छा गए। बुलंदबाला पहाड़ों पर एक मरतबा फिर बर्फबारी का मरहला शुरू। सर्द हवाएं चलने से दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान। एबटाबाद गलियात में मौसम शदीद सर्द और अब्र आलूद। सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा। गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। आज सुबह इस्लामाबाद का कम से कम दर्जे हरारत 5, लाहौर का 4, कराची का 10, पेशावर 5, गिलगित 3 और मुजफ्फराबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकरदू में -14, कालाम में -8 और पारा चनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर में शदीद धुंध से निज़ाम जिंदगी मफलूज। अहम मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M11 काला शाह काकू से संबड़ियाल, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम और गोजरा से अब्दुल हकीम, जबकि M5 मुल्तान से जाहिर पीर और मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दी गई। M5 पर मुल्तान से डेरा इस्माइल खान और रहीम यार खान से रोहड़ी तक हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक मुअत्तल।